وله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صلوات آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرماتے ہیں. تنسی فیملی اور پنجوانی فیملی کے تمام مردوں کے اوپر ساتھ ہیں. حضرت محمد والے محمد کو نجات کی سلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن مجید کی بہت ہی مشہور و معروف آیت ابتدائی سورہ بقرہ کی آیت ہے جو کہ اس وقت آپ مقام دین پر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ وہ مقام ہے اور یہ وہ عرض ہے جو جہاں بیٹھا رہتا ہے, جو جس جگہ پہ رہتا ہے, وہیں سے شہنشاہ کربلا کو جب سلام کرتا ہے تو ایک جملہ کہتا ہے السلام علیک یا وارث آدم و صفوۃ اللہ. یہ وارث آدم کی جگہ, یہ وارث نوح کی جگہ, یہ وارث ابراہیم کی جگہ. اور قرآن مجید کی دعائدوں کی تلاوت آپ کے سامنے کی, یہ وارث قرآن کی جگہ. قرآن ایک ورثہ ہے اور ساکن کربلا اس کے وارث ہیں, خصوصاً امام حسین علیہ السلام. چونکہ قرآن اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے, جیسے زمانے رسول میں تھی ویسے آج بھی موجود ہے, تو یہ تسلیم کرنا پڑے گا ہمیں کہ کوئی اس کا وارث ہے جو اس کی حفاظت کر رہا ہے. کیونکہ جو چیزیں ختم ہو جاتی ہیں, برباد ہو جاتی ہیں, اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے, اور ہمارے اور آپ کے درمیان معاشرے میں یہ باتیں ہوتی ہیں. کسی کے گھر پر چلے جائیں اور اگر کسی کے گھر کی دیواریں ٹوٹی ہوں, گھر گرے ہوئے ہوں, آپ سوال کریں کہ یہ گھر گرے کیوں ہیں, تو جواب یہ ملے گا کہ ان کے وارث مر گئے ہیں. اگر کسی بچے کو آپ یوں دیکھیں کہ سڑک پر ہے, حال پریشان ہے, آپ پوچھیں کہ یہ بچہ پریشان حال کیوں ہے, تو جواب ملے گا یہ یتیم ہے, اس کا وارث مر گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمارت کا اپنے جگہ پر قائم ہونا, بچے کا اپنے صحیح لباس پر پہن کر دنیا کے سامنے آنا, اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا وارث موجود ہے. اللہ نے 4 کتابیں نازل کی, قرآن, توریت, انجیل, زبور. 3 کتابیں ختم ہو گئی, ایک کتاب اپنی شکل و صورت پر باقی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی وارث ہے جو باقی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ. اور حقیقت میں قرآن کے وارث وہی ہیں. کوئی توجہ چاہتا ہوں. اب یہاں سے ہم اپنے مجلس کا آغاز کرتے ہیں. حقیقت میں قرآن کے وارث وہی ہیں, اس لیے کہ قرآن ہمارے سامنے صحیح و سالم جیسے زمانے رسول میں تھا ویسے ہی ابھی تک باقی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وارث باقی ہے. وارث کوئی عام مولوی نہیں ہے. کوئی توجہ چاہتا ہوں. وارث کوئی مولوی نہیں ہے, وارث وقت کا امام ہے. اس لیے کہ وارث وہ نہیں ہوتا جو حفظ کر کے ممبروں پر آ کر پڑھ دے. وارث وہ ہوتا ہے جو لوگ نیزہ پر تلاوت کرے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. میں دوسری مثال سے سمجھا دوں. وارث وہ ہوتا ہے جو اندر کی بات ظاہر کر دے. وارث وہ ہوتا ہے جو اندر کیا پوشیدہ ہے وہ ظاہر کر دے. آج سارے سنی شیعہ جتنے بھی علماء موجود ہیں وہ الف لام میم کا ترجمہ نہیں کر پائے. کوئی توجہ چاہتا ہوں. وہ الف لام میم کا ترجمہ نہیں کر پائے. وجہ خاص کیا ہے؟ میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں گا, میرے معبود یہ قرآن آئی ہے ہدایت کے لیے, اس کا زیر زبر ہدایت ہے, یہ مومنوں کو ہدایت دے گی. تو نے ایسی آیتیں نازل کر دی
جن کے معنی کچھ سمجھ میں نہیں آتے، کچھ محکم ہے، کچھ متشابہ ہے، تو پروردگار نے نازل کیوں کیا؟ عجب نہیں کہ کسی نے بڑھ کر آواز دی، محکم کہیں کہیں متشابہ تیرا کلام، یا رب عجیب راز یہ قرآن میں بھر دیا، اب بھی مفسروں کا الجھنا دلیل ہے، دنیا کو اہل بیت کا محتاج کر دیا۔ صلوات نے محمد والے محمد۔ نعرے حیدری، نعرے سلوات، تو وارث قرآن وہ ہے جو قرآن کی ہر چیزیں بیان کریں گے، وہ نہیں۔ کوئی توجہ چاہتا ہوں، اگر کوئی وارث کی جگہ پر بیٹھ بھی گیا تو جناب وہ پھنس جائے گا۔ کہیں گے وہ کیسے؟ ایک مثال سے سمجھا دوں۔ وہ اس لیے آپ سفر پر ہیں تو آپ کو اس چیز کا بہترین اندازہ ہوگا، اور چونکہ اس مقام پر ہیں، عراق کی سرزمین کی زیارت کر رہے ہیں، تو اس سے زیادہ مثال میں آپ کو دے ہی نہیں سکتا اچھی۔ آپ اپنے بیگ کو لے کر جا رہے ہیں، کوئی توجہ چاہتا ہوں، کسی صاحب نے آپ کا بیگ خدا نہ کرے چوری کر لیا، وہ چونکہ اس کا وارث نہیں ہے لہذا وہ چوری کر کے جا رہا تھا، تفتیش والوں نے پکڑ لیا۔ تفتیش والوں کا پکڑنا تھا کہ انہوں نے کہا جناب یہ سامان کس کا ہے؟ پسینے تو ماتھے پر آ گئے تھے لیکن بول گیا یہ سامان میرا ہے۔ تفتیش والوں نے پوچھا جناب اس کی چابی کہاں ہے؟ یہاں تک بھی کام چل گیا کہ چابی گھر بھول گئے یا گم ہو گئی۔ تو جناب جب یہاں تک منزل آ گئی، اب تفتیش والوں نے پوچھا کہ اس کے اندر کیا ہے؟ کوئی توجہ چاہتا ہوں، اگر وہ وارث ہوتا اس بیگ کا تو بغیر دیکھے بتا دیتا یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔ چونکہ وہ چور تھا، کوئی توجہ چاہتا ہوں، چونکہ وہ چور تھا اندر کی باتیں بیان نہ کر پایا کہ اندر کیا کیا چیزیں ہیں۔ اتنی دیر میں جناب شاہ صاحب وہ مالک چلایا، مالک نے کہا یہ میرا سامان ہے، کہا تمہارے پاس چابی کہاں ہے؟ کہا ہمارے پاس چابی بھی موجود ہے اور ہم یہ بھی بتا دیں گے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ پولیس نے پوچھا کہ اس کے اندر کیا ہے، تفتیش کرنے والے نے پوچھا کہ اس کے اندر کیا ہے، تب اس نے بیان کرنا شروع کر دیا، انما یرید اللہ، اس میں میری ولایت کی سند ہے، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، یہ ہماری سخاوت کی سند ہے، انما ولیکم اللہ، یہ ہماری ولایت کی سند ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے یہ ہے وارث قرآن۔ وارث قرآن وہ نہیں ہے دان محترم، اور عجیب بات ہے اگر وارث قرآن اہل بیت کے علاوہ کوئی اور ہوتا، کوئی توجہ چاہتا ہوں، تو یہ قرآن کے ترجمے میں تفسیر میں اختلاف نہ ہوتا۔ لہذا قرآن تو قرآن اپنی جگہ پر ہے، ماننے والوں نے سمجھنے والوں نے اپنے اعتبار سے ڈھال دیا۔ کیسے ڈھال دیا یہ بھی سن لیجیے، کس انداز سے ڈالا یہ بھی سن لیجیے۔ ایک گونگا تھا جناب، کوئی توجہ چاہتا ہوں، ایک گونگا تھا، اس نے اشارہ کیا کہ مجھے کھانا چاہیے، بس اشارہ کیا یوں، تو جو سامنے بھوکا بیٹھا تھا اس نے کہا اس گونگے نے روٹی مانگی ہے، لیکن جو جناب وہاں کے ہائی فائی لوگ تھے انہوں نے کہا نہیں اس نے پانی مانگا ہے، اس نے لسی مانگی ہے، اور جو مولوی صاحب تھے ان کی نیت حلوے پر رہتی ہے، کہا اس نے حلوہ مانگا ہے۔ اشارہ ایک تھا، صلوات پڑھے محمد والے، کہا اس نے حلوہ مانگا۔ کوئی توجہ چاہتا ہوں، پتا کیسے چلے اس گونگے نے کیا مانگا؟ کیونکہ یہ بول سکتا نہیں، بولتا تو بتاتا کہ اس نے کیا مانگا ہے، لہذا بول سکتا نہیں تو کون بتائے گا؟ کہا کہ اس کی ماں سے پوچھا جائے۔ کوئی توجہ چاہتا ہوں، اس کی ماں سے پوچھا جائے، اس کی ماں اس کے اشارے کو سمجھتی ہے، بتائے گی، تو پتا چلا یہ قرآن جو ہمارے درمیان ہے یہ قرآن صامت ہے، یہ بول سکتا نہیں، اس کا وارثی بتائے گا کہ اس کا معنی کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے اور کیسے وارث؟ خدا کی قسم قرآن سمجھ بھی نہیں آ سکتا جب تک اہل بیت کو ہم نہ مانیں۔ اسی کوفے کا واقعہ ہے اور بڑا مشہور واقعہ ہے، مولا کائنات جناب قمر کے ساتھ جا رہے ہیں، قمر پیچھے پیچھے مولا کے نماز شب پڑھنے جا رہے ہیں، ایک قاری نے قرآن کی تلاوت کی اور اتنی پیاری آواز، اتنی سریلی آواز، اتنی میٹھی آواز کہ جناب قمر نے یہ احساس کیا کہ اگر مولا آج نماز شب پڑھنے چلے جائیں تو میں اس قاری کی قرآن سن لوں گا۔ یہ لیجیے، یہ خیال آیا جناب قمر کے ذہن میں، مولا کائنات سب کچھ جانتے تھے، فوراً ایک جملہ کہا، قمر
قرآن اس کو اس کا فائدہ نہیں پہنچائے گا. کوئی توجہ چاہتا ہوں. مولائے کائنات کوفے میں کہہ رہے ہیں, کہا اس کو قرآن فائدہ نہیں پہنچائے گا. جناب قمبر بہت پریشان کہ اتنی اچھی آواز, اتنی پیاری قرأت اس انداز میں کر رہا ہے, میرا دل یہ کر رہا ہے کہ میں رک کر سنوں, اور مولا کہہ رہے ہیں کہ اس کی تلاوت اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گی, جہنم میں جائے گا. تاریخ کہتی ہے کہ یہ سن کر جناب قمبر مولا علی کے پیچھے چل دیے اور جانے کے بعد نماز کو ادا کی. فارغ ہونے کے بعد جب واپس آئے تو فوراً اس قاری کے گھر گئے. کوئی توجہ چاہتا ہوں. اس قاری کے گھر گئے, جانے کے بعد اس سے یہ پوچھا کہ تیری قرآن کی تلاوت بہت اچھی ہے. کہا کہ ہاں یہ تو میری محنت کا اثر ہے. کوئی توجہ چاہتا ہوں, یہ تو میری محنت کا اثر ہے. کہا کہ یہ بتا کہ تیرا خیال علی کے بارے میں کیا ہے, تیرا خیال علی کے بارے میں کیا ہے. بس یہ سننا تھا کہ اس نے کہا وہ تو معاذ اللہ ہمارے جیسے انسان ہے, وہ تو معاذ اللہ ہمارے جیسے انسان ہے. جناب قمبر چونکہ مولائی تھے, سمجھ گئے کہ مولا نے کیوں کہا تھا کہ قرآن اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا, یہ جہنم میں جائے گا. جناب قمبر واپس آئے مولائے کائنات کے پاس. مولائے کائنات نے کہا قمبر تمہیں اندازہ ہو گیا؟ کہا مولا اندازہ تو ہو گیا, مگر آپ یہ بتائیں کیا آپ نے اس قاری کو دیکھا ہے؟ کہا میں نے دیکھا نہیں. تو آپ نے اندازہ کیسے لگایا؟ کوئی توجہ چاہتا ہوں. کہا آپ نے اندازہ کیسے لگایا کہ اس کا قرآن پڑھنا اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا؟ کہا قمبر تمہیں معلوم نہیں ہے, یہ آواز میں نے تیسری مرتبہ سنی ہے. 2 مرتبہ میں نے روز میثاق سنی تھی. پہلی مرتبہ جب اللہ نے اپنی وحدانیت کا اقرار کروایا تو اس نے کہا تھا اور اقرار کیا تھا. جب رسول اللہ کی نبوت کا اقرار ہوا تو اس نے اقرار کیا, لیکن جیسے ہی میری ولایت کی بات آئی تو یہ خاموش ہو گیا. اس نے کوئی بات نہیں کی اور نہ اقرار کیا. آج میں تیسری مرتبہ سن رہا ہوں اس کی آواز. میں نے اس کی آواز سے اندازہ لگا لیا کہ یہ وہی ہے جس نے میری ولایت کا انکار کیا تھا. تو یہ جہنم میں ہی جائے گا, جنت میں نہیں جا سکتا. ایک صلوات پڑھیں وارث قرآن, وارث قرآن اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اور کیا کہنے ایسے وارث کی, صرف مولائے کائنات اور اماموں کی بات نہیں کر رہے ہیں. یہ وارث قرآن اگر آپ کو دیکھنا ہے تو زینب سلام اللہ علیہ سے بھی دیکھیں کہ جب شہزادی آتی ہیں تو قرآن طواف کرنے لگتا ہے. کیا کہنے عزیزان محترم, وارث قرآن کربلا کا جو وارث ہے عجیب و غریب انداز ہے. واقع میں وارث وہ نہیں جو ممبروں پہ تلاوت کرے, وارث وہ ہوتا ہے جو نوک نیزہ کی بلندی پر تلاوت کرے. اور آج جو قرآن باقی ہے وہ ممبروں پہ تلاوت کرنے کی وجہ سے باقی نہیں ہے, وہ نیزے پر تلاوت کرنے کی وجہ سے باقی ہے. اور عزیزان محترم, ایام غم چل رہے ہیں, آپ مسلسل ماتم کر رہے ہیں. آج شہزادی زینب کی آ گئی تو چونکہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ وارث قرآن کی بیٹی, وارث قرآن کی بہن, وارث قرآن کی بیٹی تھی, لہذا جانتی تھی کہ اپنی نسل قربان ہو جائے, وارث قرآن سلامت رہے. اور شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے دونوں لال اون و محمد کو قربان کر دیا. ہم رہے نہ رہے, زینب کی نسل رہے نہ رہے, حسین وارث قرآن سلامت رہے. اور عزیزان محترم کس انداز میں کیا. علماء کہتے ہیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ مسلسل شہادت ہو رہی ہے اور لوگ اپنی جان کو قربان کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام پر, تو ایک مرتبہ جناب فضہ سے کہا کہ اماں فضہ جائیں ذرا میرے بھائی حسین کو بلا لائیں. جیسے یہ سننا تھا امام حسین علیہ السلام چونکہ جانتے تھے کہ قصد جناب زینب سلام اللہ علیہ کیا ہے, جناب زینب سے مخاطب ہو کر امام حسین نے کہا بہن زینب میں ابھی اجازت نہیں دے سکتا. غربت امام حسین علیہ السلام دیکھیں, لوگ اپنے بچے کو امام حسین پر قربان کر رہے ہیں. اللہ اکبر. مولا عباس کو قریب بلایا, کہا بھیا حسین کو بلاؤ. امام حسین ہے کہ آ نہیں رہے ہیں. وہ حسین جانتے تھے کہ زینب ہم سے کیا چاہتی ہیں, زینب ہم سے یہ فرمائش کریں گی کہ میرے اون و محمد کو اذن دیں تاکہ وہ آپ پر قربان ہو جائیں.
مگر کیا کہنے شہزادے حسین کے، وہ جواب نہیں دیتے اور یہ کہتے ہیں کہ بہن زینب میں ابھی اجازت نہیں دے سکتا۔ یہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ جناب فضہ سے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ایک کلام کہا اور کہا کہ اماں فضہ حسین سے جا کر کہہ دیں کہ اب اگر نہ آئے اور اگر اجازت نہ دی تو میں چادر تطہیر پہن کر خیمے سے باہر آ جاؤں گی۔ یہ جملہ سننا تھا۔ اللہ اکبر۔ تاریخ کہتی ہے کہ جناب زینب کی اس کلام پر امام حسین علیہ السلام خود تشریف لائے، اپنے آنکھوں کو جھکا کر زینب کے سامنے بیان کرنے لگے۔ زینب نے اپنی باہیں ڈال کر اپنے بھائی حسین سے ایک جملہ کہا، اے بھیا حسین، میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں، آپ بتائیں کہ میرے لال زیادہ عظمت والے ہیں یا زہرا کے لال زیادہ عظمت والے ہیں؟ اللہ پر پتہ نہیں وارث قرآن کی کیسی عظمت تھی شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے دل میں۔ کہا کہ شہزادے حسین آپ بتائیں میرے ماجائے حسین، آپ کی زیادہ عظمت ہے، میری ماں کی اولاد کی زیادہ عظمت ہے یا زینب کے بچوں کی زیادہ عظمت ہے؟ حسین چونکہ جانتے تھے قلب زینب سلام اللہ علیہ کیا ہے، ایک جملہ کہا، اے زینب میں روک نہیں سکتا، ہاں میں اجازت دیتا ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ اونو محمد سوار کیے گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ کمسن بچے اسی دشت نینوا میں آ کر جب حملہ کرنے لگے تو ایک منظر ہے جو تاریخ نے بتایا ہے کہ اونو محمد میدان کربلا میں جنگ کر رہے ہیں، امام حسین ایک بلندی پر کھڑے ہوئے ہیں، جناب فضہ دروازے پر ہیں، جناب زینب مسلح پر ہیں، سب کی نگاہیں ایک دوسرے پر ٹکی ہوئی ہیں۔ یہ دونوں بچے حملے کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ماں کے دل کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ میرے بچے بھوکے پیاسے نہ رہیں۔ آپ دیکھ لیں یہاں پر جگہ جگہ پانی کا انتظام کیا گیا ہے، اس کے باوجود مائیں اپنے پاس خاص پانی رکھتی ہیں تاکہ میرے بچے کو کہیں پیاس لگے تو میں اسے پلا دوں۔ مردوں کا بھی عالم ہے، گرمی کی شدت ہے۔ کربلا کی مائیں دیکھیں، خصوصاً زینب سلام اللہ علیہ کو دیکھیں، جیسے یہ خبر ملی ہے کہ دونوں بچوں نے فرات پر قبضہ کر لیا ہے، فوراً پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کی ہے، میرے اللہ میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے، کہیں میرے دونوں بچے اونو محمد پانی نہ پی لے۔ یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ دونوں بچے حملہ کرنے لگے، ایک آواز بلند ہوئی، خبردار یہ کمسن بچے تم پر حملہ کر رہے ہیں، ان پر چاروں طرف سے حملہ کرو۔ اب جو حملہ ہوا ہے تاریخ بتاتی ہے کہ دونوں بچے جب زین سے زمین پر آئے ہیں تو ایک آواز بلند کی ہے، سب نے کہا ہے کہ اے چچا میری مدد کو آئے، اے ابا عبداللہ میری مدد کو آئے، اے امو میری مدد کو آئے۔ لیکن دونوں بچے جب گرے ہیں تو آخری سلام اپنی والدہ کو کہا ہے، اے اماں میرا آخری سلام قبول ہو۔ اللہ اکبر۔ کون اونو محمد؟ غربتی کا عالم یہ ہے کہ دونوں محمد دونوں بچے جب گھوڑے سے زمین پر آئے ہیں تو ان کا آنا ایسا تھا کہ تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین ایک بلندی پر کھڑے تھے، وہ گرے، جناب فضہ خیمے کے دروازے پر کھڑی تھی، وہ گری، جناب زینب مسلح پر تھی، سجدہ شکر ادا کیا، اے پروردگار تیری بارگاہ میں میری مختصر سی قربانی قبول ہو۔ اللہ اکبر۔ زینب نے اونو محمد کا ماتم کہیں نہیں کیا، لیکن تاریخ بتاتی ہے جب شہداء کے سر آئے سب نے اپنے اپنے شہداء کے سر کو آگے لیا، علی اکبر کا ماتم کرنے والے نے علی اکبر پر ماتم کیا، قاسم کا ماتم کرنے والوں نے قاسم کا ماتم کیا۔ وہاں کی بیویوں نے دیکھا دو چھوٹے چھوٹے سر تھے جس پر کوئی رونے والا نہ تھا۔ کسی بیوی نے بڑھ کر پوچھ لیا سید سجاد سے، اے بیمار کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ سید سجاد نے کیسے یہ جملہ برداشت کیا؟ صحیفہ دکھائے، صحیفہ ایسا نہ کہا، ارے چھوٹے چھوٹے بچوں کی ماں میری شہزادی پھوپھی زینب ہے، لیکن اس نے وعدہ کیا ہے میں زہرا کے لال پر روؤں گی، میں اپنے بچوں کا ماتم نہ کروں گی۔ مگر عزادارو، ارے ماں کا دل ہے کب تک برداشت کرتا؟ تاریخ کہتی ہے کہ جناب عبداللہ روز آ کر سید سجاد پر گریا کرتے تھے، باتیں کرتے تھے، مگر ایک دن کافی دیر تک بیٹھ گئے۔ سید سجاد نے کہا اے عبداللہ کیا کوئی خواہش ہے؟ کہا کوئی خواہش نہیں ہے، لیکن اپنی پھوپھی سے کہتے ہیں ارے وہ بھی آپ کا گھر ہے تشریف لائے۔ ارے اونو محمد پہ نہ رونے والی بیوی جب گئی ہے اپنے گھر تو چھوٹے چھوٹے جو بستر دیکھے ہیں، اب ماں کا دل بھر آیا، بستر کو گلے سے لگا کر کہا اے میرے اونو محمد ارے مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر کیا